اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا عطف علی خبر ما ولا ببل ولكن وجب رفع المعطوف نحو الی آخر۔ ہم نے آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بیان کیا تھا مسئلہ نمبر 79 میں کہ لا کے عمل میں 3 شرطیں ہیں، اور وہ 3 شرطیں وہی پہلے والی تقریباً شرطیں ہیں جو بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کے پہلے کے مسئلے میں حفظ ترتیب ہے، عدم انتقاض باللہ ہے، اور تیسری ایک شرط جو ہے وہ تقریباً وہ شرط ہے کہ جو وضاحت طلب تھی، جس میں نے کچھ وضاحت طلب کی پیش کی تھی۔ یہ پچھلے شرطوں سے ذرا مختلف ہے، وہ صرف لا سے مخصوص ہے کہ لا کے دونوں معمول جو ہوں یعنی اسم و خبر دونوں نکرہ ہوں، لا رجل حاضرن بے بخشید۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 2 فائدے بیان کیے تھے۔ فائدہ نمبر 1 میں انتقاض نفی خبر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر نفی خبر ہو جائے تو اس کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ انتقاض نفی اللہ کے ذریعے سے ہو، لیکن اللہ کے علاوہ مثلا جیسے غیر سوا وغیرہ کے ذریعے سے نفی خبر کا انتقاض ہو، یعنی نفی مثبت میں بدل جائے، تو یہاں پر جو ہے کیا ہوتا ہے، خود غیر اور سوا معمول بن جاتے ہیں حرف مشبہ بالفعل کے، ٹھیک ہے، حرف مشبہ بلیسا کے، جو انہوں نے مثال دی تھی ان امر سوا کاتب یا ما زید غیر شاعر۔ اس کے بعد فائدہ نمبر 2 ہم پڑھ رہے تھے پچھلے درس میں، جو اختتام سے نزدیک ہو گیا تھا جلدی کہ یہ جو لائے نافیہ ہے یا لائے مشبہ بلیسا جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، لائے نافیہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مگر لائے نافیہ اکثر اس لیے نہیں کہتے کیونکہ جو لائے نافیہ ہے وہ فعل پہ آتا ہے، لا یضرب زید، لا یعلم زید مثلا، تو اس سے ذرا سا فرق کرنے کے لیے لائے نافیہ نہ کہہ کے لائے مشبہ بلیسا کہہ دیا، ما ولا مشبہتن بلیسا، ورنہ نفی کا معنی اس میں بھی ہے اور لائے نافیہ میں بھی ہے۔ تو یہ جو لا نفی والا ہے، یہ لا فرق کرتا ہے لائے نفی جنس سے۔ لائے نفی جنس انشاءاللہ آئے گا ان قریب۔ یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پہ نفی جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ لا تحتمل ان تکون لنفی الواحد خصوصا اور لنفی الجنس عموما۔ یہ جو لا ہے، لا مشبہ بلیسا، یہ نفی کرتا ہے، مگر ایک کی یا جنس کی نفی کرتا ہے، اس کو آپ نہیں بتا سکتے جب تک قرینہ موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، جب تک قرینہ موجود نہ ہو، برخلاف لائے نفی جنس کے۔ لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں جو انا کا عمل کرتا ہے، لیسا کا عمل نہیں کرتا، انا کا عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا رجلا فی الدار، لا رجل نہیں، لا رجلا، وہاں نفی ہو جاتی پوری جنس کی، وہاں احتمال اس بات کا نہیں رہتا ہے کہ ایک آدمی نہیں مگر 2 ہو سکتا ہے۔ یہ جو لا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، لا مشبہ بلیسا، اس میں جب کہا گیا لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار یہاں کہا گیا، لا رجل فی الدار، تو یہاں احتمال ہے کہ کہا جائے بل رجلین، بل رجلین، یہ کہا جا سکتا ہے لا رجل فی الدار
بل رجلین کہہ سکتے ہیں کون والے لا میں؟ لائے مشبہ باللیسا میں. لیکن اگر یہی لائے نفی جنس آ جائے، ٹھیک ہے، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس، تو یہ ہو جائے گا لا رجلا فی الدار یا حاضرون مثلا. لا رجلا فی الدار، جن سے مرد میں سے کوئی بھی گھر میں نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ لا مشبہ بفعل اور لائے نفی جنس کا فرق سمجھ میں آیا جو انا سے مشابہ ہے؟ جی. یہاں ہو سکتا ہے جنس کی نفی ہو، لیکن عام طور پہ فرد کی نفی ہوتی ہے. لا رجل فی الدار، ایک مرد نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نہیں بل رجلین. لیکن لا رجلا فی الدار جب کہا گیا لا نفی جنس، تو اس کا مطلب جنس رجل کی نفی ہو رہی ہے. اب یہاں اندر گھر میں عورت تو ہو سکتی ہے، مرد نہیں ہے کوئی. خوب کما سیاتی انہوں نے فرمایا تھا، انشاءاللہ قریب آئے گا، یہیں پہ بحث رکی تھی. اب آ جائیے آج کے نئے درس. پچھلے درس کو ہم نے ملا دیا تھا، اگر کسی کو کنفیوژن ہو تو خلاصے میں وہ کنفیوژن دور ہو جائے. اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کے درس کو. اذا عطف علی خبر ما و لا، ما اور لا کی خبر تو آپ کو پتہ ہے، ما کی خبر پیچھے گزری ہے. ما اور لا کی وہ خبر کیا تھی؟ مل کسلان و محمودن، محمودن خبر ہے نا. تو ما اور لا کی، یا لا رجلن حاضرن، لا رجلن حاضرن، اس کی خبر پر اگر عطف کیا جائے بل کے ذریعے اور یا لاکن کے ذریعے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ حروف عطف کہلاتے ہیں. واو ہے، سما ہے، ام ہے، فا ہے، ٹھیک، انہی حروف میں سے کیا ہے؟ بل اور لاکن ہے. تو بل اور لاکن کے ذریعے سے اگر عطف کیا جائے، یہ کہتے ہیں جا زید و امرن، واو کے ذریعے، ٹھیک ہے، جا زید و امرن، واو کے ذریعے عطف ہوا. تو جیسے واو کے ذریعے عطف ہوتا ہے، سما کے ذریعے عطف ہوتا ہے، سما امرن، ویسے ہی بل اور لاکن کے ذریعے عطف ہوتا ہے. مثال آگے آ رہی ہے. فرما رہے ہیں اگر بل یا لاکن کے ذریعے سے، بل اور لاکن کے ذریعے سے عطف کیا جائے ما اور لا کی خبر پر، تو اس کا اعراب کیا ہوگا جس کو عطف کیا گیا ہے؟ چونکہ یہ تو آپ نے پڑھا ہے کہ معطوف و معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. جا زیدن و امرن، رأیت زیدن و امرن، مررت بے زیدن و، بولی جلدی سے، مررت بے زیدن و. سب لوگ کیا کلاس میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں کیا؟ مبادی کلاس تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگ الگ نہ ہوئیے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ مبادی جان ہے، ادبیات جان ہے حوزوی دروس کی. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے لیے فقہ، اصول، یہ وہ سب کا سمجھنا ہے، منحصر ہے ادبیات کے سمجھنے پر. جی تو اس لیے مبادی کے درس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ جائیے گا. خوب، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مررتو بے زیدن و امرن، صحیح آپ نے لکھا، مررتو بے زیدن و امرن. تو جیسا معطوف علیہ کا اعراب ہے وہی معطوف کا اعراب ہوتا ہے. فرما رہے ما اور لا کے اسم، ما اور لا کی خبر پر اگر عطف کیا جائے تو اعراب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اگر بل اور لاکن کے ذریعے سے عطف کیا جائے تو وجبہ رفع المعطوف، معطوف کو رفع دینا واجب ہے. آپ یہ بتائیے گا ما اور لا کی، ما اور لا مشبتاً بالایسا کی خبر مرفوع ہوتی ہے کہ منصوب ہوتی ہے؟ خبر احسن ماشاءاللہ منصوب ہوتی ہے. تو قاعدتاً منصوب پر جب عطف کیا جائے تو معطوف کا اعراب کیا ہونا چاہیے؟ جو معطوف علیہ کا ہے. یعنی اگر اس پر عطف کیا جائے اس کی خبر پر تو معطوف کا اعراب منصوب ہوگا. احسان ماشاءاللہ آپ نے لکھا منصوب ہوگا. مگر یہ فرما رہے ہیں کہ جب بل کے ذریعے اور لاکن کے ذریعے عطف کیا جائے تو پھر منصوب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، واجب رفع دینا. جیسے ما زیدن قائمن، قائمن منصوب ہے، اس کی خبر ہے، اس کے بعد بل کے ذریعے عطف کیا گیا بل جالسن، کیا ہوا؟ بل جالسن. کیوں؟
اس لیے کہ یہاں بل کے بعد ایک ہوا پوشیدہ ہے. لکھیے گا جلدی سے, بل ہوا جالسن, یہ ہوا کی خبر ہے, تو گویا پورا جملہ ہو گیا. اب جب جالسن ہوا کی خبر ہو گئی تو ایسی صورت میں جالسن نہیں کہا جائے گا, ہوا جالسن. ہاں, بل ہوا جالسون. احسان, جیسا آپ نے یہاں اسکرین پہ لکھا ہے ویسے ہی اپنی کاپی میں بھی لکھ لیجئے, بل ہوا جالسون. یا دوسری مثال, لا رجل مقیما ولکن راحلون. پہلی والی مثال میں تھا ما زید قائمن بل جالسون, زید کھڑا نہیں بلکہ بیٹھا ہے. دوسری مثال میں کہا مرد جو ہے وہ مقیم نہیں ہے بلکہ سفر کر رہا ہے, سفر کرنے والا ہے. تو یہاں بھی ویسے ہی ہے, ولیکن اور راحلن کے بیچ میں کیا ہوگا آپ بتائیے جلدی سے. لیکن ہاں احسان, ہوا. بل کی تو مثال گزر گئی, بل ہوا جالسن. اب لا رجل مقیما ولا راحلن, تو ولیکن راحلن, تو لیکن اور راحلن کے بیچ میں ہوا یہاں پہ بھی ہے, لیکن ہوا راحلون. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا. تو اب اگر عطف کیا جائے بل کے ذریعے یا لیکن کے ذریعے سے تو کیا رہے گی, جو عطف ہوگا یعنی معطوف جو ہوگا وہ منصوب نہ ہو کر کے مرفوع رہے گا, چونکہ ہوا کی خبر ہے, ہوا مقدر کی. آپ لوگ جواب دے رہی ہیں, کوئی صحیح کوئی غلط. میں آپ سے یہ کروں گا کہ تکلف نہ کیجیے گا. میں سوال کروں تو چاہے غلط ہی صحیح مگر بولیے, بولنے سے انسان سیکھتا ہے. مجھے جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ اللہ نے کہا ہے اجتہاد کرنے کے لیے, علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد کرو. اگر صحیح فتویٰ دیا تو دوہرا ثواب ہے. ایک کوشش کرنے کا, اجتہاد کرنے کا, دوسرے اسی مسئلے کو بیان کرنے کا جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے, جو حقیقی مسئلہ ہے. اگر اجتہاد میں غلط فتویٰ بھی تم سے صادر ہو گیا نادانستہ طور پر, تب بھی تمہیں اس کوشش کا فتویٰ, بھائی ایک نے کہا مثال کے طور پر فلاں چیز واجب ہے, ایک نے کہا کہ نہیں واجب نہیں ہے, تو دو میں سے ایک ہی کی تو بات صحیح ہوگی نا. تو دوسرے والے فقیہ کو کیا گناہ پڑے گی؟ نہیں, اس کو بھی اجر ملے گا. صحیح نہیں جواب وہ مسئلہ بیان کیا ہے, فتویٰ دیا, مگر کوشش تو کی راہ خدا میں. ویسے ہی آپ لوگوں سے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں اپنے کلاس میں اپنے بچوں سے, شاگردوں سے, کہ جب سوال کریں تو جواب دیجئے, کوشش کریں صحیح جواب دینے کی. صحیح جواب نہ بھی ہو تب بھی خاموشی سے بہتر جواب دینا ہے, اس لیے کہ کوئی سامنے بیٹھا تو نہیں کھانے کے لیے, وہ آپ کی غلطی کو صحیح کر دے گا. لیکن اگر آپ غلط جواب نہیں دیجئے گا تو صحیح جواب دینے کا سلیقہ نہیں آئے گا, جرأت نہیں آئے گی. لہذا بولا کیجئے, بتایا کیجئے, لکھا کیجئے, جو بھی ہو. احسن, جزاکم اللہ. خوب, اب آ جائیے اما. اذا عطف علیہ بغیرہما, ہما یعنی علیہ پہ لکھیے خبر, مبادی پہ فوراً ضمیر پلٹایا کیجئے. علیہ یعنی خبر, اور بغیرہما یعنی بل اور لیکن, بل و لیکن لکھ لیا. لیکن اگر عطف کیا جائے خبر ما اور لا کے اوپر بل اور لیکن کے علاوہ کسی حرف عطف کے ذریعے سے, فینصب المعطوف, پس معطوف جو ہے وہ کیا ہوگا, کیا ہوگا معطوف, احسان, منصوب ہوگا. صحیح, منصوب ہوگا. خوب, جیسے ما رجل قنوعا ولا زاہدن, یہ مرد نہ قانع ہے نہ زاہد ہے. ٹھیک ہے, وزاہدان واو سے عطف ہوا ہے تو زاہدن ہوا ہے, زاہدن نہیں ہوا. خوب, اب یہاں پر اگر آپ لوگ چاہیے تو لکھ لیے, ورنہ ریکارڈنگ سے بات متعلق میں ایک جملہ بول رہا ہوں. کیونکہ معطوف خود خبر کے حکم میں ہے, یہ اوپر والی مثال میں, لیکن و بل والی میں. کیونکہ معطوف, میں نے بتایا نا, لیکن ہوا راحلن, کیونکہ معطوف خود خبر کے حکم میں ہے, اور اگر خبر جو ہے وہ نقض ہو جاتی تو مرفوع ہوتی. ٹھیک ہے,
ما مثبت پر عمل نہیں کرتا اور لیکن نفی کو توڑ کے مثبت بنا رہا ہے. بل اور لیکن نفی کو توڑ کے مثبت بنا رہے ہیں. تو جب بل اور لیکن کے ذریعے سے عطف کرتے ہیں تو خبر کو توڑ دیتے ہیں اور ما اور لیسا کی خبر نہ کے بجائے ہاں بن جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا بل جالسون یعنی بیٹھا ہے. پہلے کیا کہا ما زید قائمن زید کھڑا نہیں ہے, لیکن جالس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں بیٹھا نہیں ہے نا. تو یہ مثبت ہو گیا. بل اور لا کے ذریعے بل اور لیکن کے ذریعے سے خبر مثبت ہو جاتی ہے, اس کی نفی ٹوٹ جاتی ہے اور ما اور لا عمل نہیں کرتا ہے. لہذا کہا جائے گا کہ یہ ہوا مقدر کی خبر ہے, نہ کہ لیسا کا اعراب پائے, وہ ما اور لا مشبہ لیسا کہ خبر کا اعراب پائے گا یہ, اور خبر جو ہے ہوا کہ مرفوع ہو گئی. خیر یہ آپ لوگ ابھی لکھیے نہیں, جب سنیے اگر ریکارڈنگ تو اس میں سے آپ لوگ لکھ لیجئے گا, ٹائم کم ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. یشترط مسئلہ نمبر 81 یشترط فی عمل لاتا ان یکون اسمها و خبرها من اسماء الزمان. لاتا کے عمل میں شرط یہ ہے, پڑھا تھا نا آپ نے ما ان لا لاتا, یہ سب کیا ہیں حروف مشبہ بلیسا. اب لاتا کے بارے میں بتا رہے ہیں. لاتا کے عمل میں شرط ہے کہ یکون اسمها و خبرها من اسماء الزمان, اس کا اسم اور خبر دونوں اسماء زمان میں سے ہو. اسم بھی زمان میں سے ہو اور خبر بھی زمان میں سے ہو. جیسے الحین, ساعت, اوان, یہ سب وقت کے معنی میں, ٹائم کے معنی میں ہے. ان میں سے وغیرہ, ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اس کا اسم بنے گا یا خبر بنے گی لاتا کی. ولا بد من حذف اسمها, اور بدھ کہتے ہیں چارے کو. لا بد یعنی کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں, مطلب اب اس کے اسم کو حذف کرنا ہی کرنا. ولا بد من حذف اسمها یعنی اس کا اسم ہمیشہ حذف ہوتا ہے, لاتا کا اسم ہمیشہ حذف ہوتا ہے. جیسے لا تلحین حین مناسن, اصل میں لا تلحین تھا جو اسم اس کا وہ حذف ہو گیا, اور عربی زبان میں بولا جاتا ہے لا تحین مناسن, اے لا تلحین حین مناسن. مناس کہتے ہیں فرار از جنگ کو. فرار از جنگ, میدان جنگ میں لوگ موجود ہیں, سپاہی, اور کوئی کچھ بھاگنے لگے, تو سورما وہاں کا آواز دے گا لا تلحینو حین مناسن, ارے یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے, لا تلحینو یہ وقت بھاگنے کا وقت نہیں ہے. تب اتنا ٹائم نہیں رہتا ایسے موقع پہ کہ پورا ڈیٹیل بیان کی جائے. لا تلحینو حین مناسن, شارٹ کٹ میں مجاہد میدان جنگ میں تلوار چلاتے چلاتے کہے گا لا تحین مناسن, لا تحین مناسن, یہ بھاگنے کا وقت نہیں ہے. تو لا تلحینو حین مناسن تھا, اس میں ہینو جو اس کا اسم ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, حذف ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ حل ہے ہو اس کی. جی لا بدہ جب کہہ دیا تو وجوباً حذف ہوگا. آپ نے سوال کیا وجوباً حذف ہوگا, جی. انہوں نے فرمایا ولا بدہ من حذف اسمها, کوئی چارہ نہیں اس کے حذف اسم سے, یعنی صرف اور صرف یہی راستہ ہے صورت کو اسے حذف کیا جائے. مطلب یہ کہ حذف کرنا ضروری ہے اسم کو. لا تلحینو حین مناسن نہیں کہتے, لا تحین مناسن بولتے ہیں. خوب, ایک دو تمرین ہم دیکھ لیتے ہیں, باقی آپ لوگ اسی حساب سے حل کر لیے گا. چونکہ آدھے گھنٹے کی صرف کلاس ہوتی ہے, 5-7 منٹ تو تمہید میں اور اس میں بعد میں بھی گزر جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ٹوٹل کلاس کا ہے, تو آدھے گھنٹے کلاس میں وقت نہیں ہے کہ ایک ایک تمرین حل کی جائے. کلاس میں آتے 1 گھنٹے 50 منٹ کلاس ہوتی تو الگ بات تھی. ابھی فی الحال جیسے گزشتہ ترم میں کرتا تھا ویسے اس بار بھی کر رہا ہوں کہ 1-2 تمرین کرا دیتا ہوں حل, باقی آپ لوگ اسی حساب سے حل کر لیے. میں اپنی ڈائری میں اپنی کاپی میں ضرور ساری تمرین حل کیجیے گا. میں کبھی بھی کہہ سکتا ہوں کہ تمرینیں بھیجیے. اس میں لکھا تمرین نمبر 32 میں صحح جمل الآتیہ اذا رأیت فیہا خطأ, آنے والے جملوں میں اگر کوئی خطا نظر آئے تو اس کو صحیح کیجیے, جو غلطی اس کو سدھاریے. ان ہوا الا شریرن, یہ مثال بتائیے گا. یہ پہلی بات تو حرف مشبہ بلیسا کی مثال ہے نا, حروف مشبہ بلیسا بتائے گئے تھے نہیں 4, ان ما لا ولاتا,
تو یہ اسی میں سے ان ہے. ان مشبہ بالایسا، ان نافیہ بولتے ہیں اس کو، نفی کا معنی دیتا ہے. انہیں شرطیہ نہیں ہے اگرچہ یا اگر نہیں ہے، انہیں وصلیہ بھی نہیں، انہیں شرطیہ بھی نہیں، یہ ان نافیہ ہے. ان یعنی نہیں. ان ہوا الا شریرن، ٹھیک ہے. تو ان نافیہ ہے یہاں، اس میں کچھ غلطی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ احسن، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. میں آپ کا نام لکھ لوں گا اگر یاد رہا مجھے تو. صحیح جواب دیا آپ نے، ماشاء اللہ. شریرن ہوگا. کیوں شریرن ہوگا؟ کیونکہ یہاں اللہ کے ذریعے سے نفی ٹوٹ جا رہی ہے، اور عمل کے لیے شرط یہ تھی کہ لا ینتقض نفیہا، ٹھیک ہے، بے اللہ کے ذریعے سے نفی ٹوٹنے نہ پائے، اور یہاں ٹوٹ گئی. تو یہ ہو جائے گا ان ہوا الا شریرون. اسی طریقے سے آگے بھی دیکھ لیجئے گا. ہو اس کے بعد تمرین نمبر 33، اس میں کیا کہا ہے؟ میں صرف ہیڈنگ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے اس میں کرنا کیا ہے. ماذا اوجب ماذا اوجب ابتالا عمل لا او ان او ما فی الامثلۃ الاتیہ. آنے والی مثالوں میں لا، ان اور ما کے عمل کو کس چیز نے باطل کیا ہے، اس کے باطل ہونے کا سبب کیا، موجب کیا. ما اوجبا، کس نے، کون سی چیز موجب بنی ہے، سبب بنی ہے ان تینوں کے عمل کے بطلان کا، عمل باطل ہو رہا ہے. خوب، قرآن مجید کی آیت لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. یہاں دیکھیے لا جو ہے، لا فیہا غول، یہاں یہ لا ملغا عن العمل ہے. کیوں ملغا عن العمل ہے؟ کیونکہ فیہا جو خبر ہے وہ خبر مقدم ہو گئی ہے. فیہا خبر مقدم ہو گئی ہے. غولن جو ہے اس میں لا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ مبتدا مؤخر کہیں گے، مبتدا مؤخر کہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ میں دوبارہ پڑھوں یا سمجھ میں آ گیا؟ واضح ہو گیا؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ لا، ما اور ان کا عمل باطل ہو رہا ہے. تو باطل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سب پہلی مثال جو ہے نکرہ والی بات بھی آپ کی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی تھی، مگر یہ چونکہ ظرف اور جار مجرور ہے، نکرہ اس وقت کہیں گے کہ جب دونوں چیزیں اسم و خبر اسم ہو. یہاں اسم تو ہے نہیں، ظرف ہے، یہ جار مجرور ہے، تو اس لیے نکرہ والی بات نہیں کہیں گے. ہاں تقدم والی بات ضرور کہہ سکتے ہیں. لا فیہا غولن، تو غولن جو ہے یہ لا کا عمل یہاں اس لیے باطل ہو گیا کہ یہاں خبر جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے. تو اب ترکیب ایسے ہوگی کہ لا ملغا عن العمل ہو گیا، فیہا خبر مقدم، اور غولن جو ہے وہ مبتدا مؤخر، اور آگے ولا ہم عنہا ینزفون. یہاں اب آپ یہ بات کہیے کہ یہاں کیوں لا کا عمل نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں لا ہم ہے جو معرفہ ہے، لہذا ملغا عن العمل ہے اور اس کو مبتدا کہیں گے. ہم مبتدا، انہا ینزقون جو ہے وہ خبر ہے. ینزقون خبر، انہا متعلق ہے ینزقون. ہم ینزقون انہا، ینزقون انہا، انہا پہلے آ گیا، جار مجرور ہے، متعلق ہے ینزقون ہے. تو انہا ینزقون پورا ملا کر کیا ہو جائے گا؟ خبر، اور ہم مبتدا. لا ملغا عن العمل، کیوں؟ اس لیے کہ لا کا اسم جہاں پر کیا ہو گیا ہے؟ معرفہ ہے. اب وہ معرفہ نکرہ والی بات یہاں پر لے آئیے، ٹھیک ہے. اس میں شرط کیا تھی کہ دونوں جو ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے، اسم اور خبر، تب عمل کرتا ہے. ایسی آگے آپ لوگ تلاش کر لیجئے گا. اب آئیے ہم ذرا سا درس شروع کر دیتے ہیں، بس چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. اگلے جلسے میں انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبر انا و اخوات ہے، خبر و انا و اخوات ہے، انا اور اس کے اخوات کی خبر. خوب، انا اور اس کے اخوات کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے.
حروف مشبہ بالفعل وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل؟ انا اور انا وغیرہ کو یہ بھی آگے خود یہ بتا رہے ہیں. الحروف المشبہ بالفعل ستۃ، حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں. وہ حروف جو فعل سے مشابہ ہوتے ہیں وہ 6 ہیں. انا کانا لاکنہ لیتا لعل. ٹھیک ہے. ہیا تدخل علی المبتدا والخبر، یہ دونوں بھی افعال ناقصہ جو آپ نے بھی پڑھا ہے اسی طریقے سے داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر. فتنصب المبتدا، مبتدا کو نصب دیتے ہیں. وہ یسمى اسمہا، اور یہ مبتدا جو منصوب ہو رہا ہے انا کے ذریعے سے، انا زیدن عالمن، یہ مبتدا زید العالمن تھا، انا داخل ہو گیا تو انا زیدن عالمن ہو گیا. یہ انا کا افعال وہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کہلاتا ہے. وترفع الخبر، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ خبر کو رفع دیتے ہیں. ویسمى خبرہا، یسمى دو مفعولی ہے نا، اس لیے اسمہا اور خبرہا ہم پڑھیں گے، دوسرا مفعول ہے دونوں. وترفع الخبر، اور یہ حرف مشبہ بالفعل خبر کو کیا کرتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں. ویسمى خبرہا، اور یہ کہلاتا ہے اس کی خبر. ان اللہ عادلون، کیا ہے؟ ان اللہ عادلون. تو یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل، اللہ جو اسم اللہ عادلون تھا، اللہ مبتدا اس کا اسم بن گیا اور یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، عادلون اس کی خبر ہے. سمجھ میں آ گیا؟ واضح آپ کے لیے؟ خوب. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فائدہ سمیت ہاکذا، ہاکذا اس طریقے سے، اس کا نام اس طریقے سے رکھا گیا، نہیں حرف مشبہ بالفعل کہا گیا. کیوں؟ لأنها مبنیۃ علی الآخر، چونکہ جیسے فعل ماضی کا مثلا آخری جو مبنی پر فتح ہوتا ہے، یہ بھی مبنی ہے، اس کا آخر مبنی ہے علی الفتح، ماضی کے طریقے سے. مبنیۃ الاواخر علی الفتح کالماضی، جیسے ضربا، فتح، قتلا مبنی پر فتح ہوتا ہے ماضی، ویسے ہی مبنی پر فتح ہے. ما بنائها، اور مبنی بھی ہے، مفتوح بھی ہے اور مبنی ہے، یعنی مبنی پر فتح ہے. علی ثلاثۃ احرف فصاعدا، اور اس کی بنا جو ہے وہ بھی 3 حرف یا اس سے زیادہ پر ہے. ان کے طریقے سے 2 حرفی بھی نہیں ہے، قاتلا کے طریقے سے 3 حرفی ہے، فعالا کے طریقے سے 3 حرفی ہے، اور مبنی پر فتح بھی ہے. وجود معنی الفعل فی کل منہما، اور اس لیے بھی کہ ان چاروں میں 6 میں فعل کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ سب مبنی پر فتح ہیں، ایک فعل کا معنی رکھتے ہیں 2، اور 3 حرفی ہیں ماضی کے طریقے سے، ماضی ثلاثی کے طریقے سے. لہذا چونکہ فعل سے مشابہت ہے کہ مفتوح ہیں اور 3 حرفی ہیں اور فعل کا معنی رکھتے ہیں، لہذا ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے. فمعنی، اب فعل کا کیا معنی ہے اسے بیان کریں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، لہذا کل بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.